ہمیشہ تمہارے منہ سے اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھی باتیں ہی سنی ہیں. کبھی تم نے جو اپنی ساس کی برائی کی ہو, کبھی نہیں. کبھی جو نندوں کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا ہو, کبھی بھی نہیں. لیکن افسوس, تمہیں سسرال والے اچھے نہیں ملے. ہاں, کیسی پیاری لڑکی ہو تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی, لیکن بس قسمت. نہیں, میں اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہی ہوں, میں نے خود سنا ہے, بلکہ تمہاری ساس نے خود مجھ سے کہا. تم سے تو انہیں شکایتیں ہی بہت ہیں. تمہارے کام انہیں پسند نہیں ہیں, تم میں سلیقے اور طریقے کی کمی ہے. کہتی ہیں کہ تھوڑی بدتمیز بھی ہو, اور یہ کہ آئے دن میکے جانے کی تمہیں پڑی رہتی ہے. بہت افسوس ہوا, سچ مانو بہت افسوس ہوا مجھے یہ سارا کچھ سن کے. ہاں, اتنی اچھی لڑکی, اور تمہارے بارے میں یہ سب باتیں انہوں نے مجھ سے کی. میں نے تو انہیں کہا کہ میں نے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی, لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی. خیر, اللہ ہی تمہیں صلہ دے گا. تمہاری ساری نیکی کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا. یہ بندے تو بس ایسے ہی ہیں, ان سے نہ کوئی بھی توقع رکھو. السلام علیکم. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس کہانی کو آپ کے سامنے نریٹ کر کے میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں اپنے آج کے موضوع کے لیے. آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے معاشرے کے کچھ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے عناصر کے, افراد کے بارے میں. یہ بظاہر ہمارے ہی جیسے, ہمارے ہی بیچ موجود کچھ عجیب سے لوگ ہیں. بہت معذرت اور بہت تاسف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کے خطرناک ترین لوگ ہیں. کسی کو خوش دیکھ کر دیکھ نہیں پاتے, کسی کو اپنے رشتوں کے مابین پازیٹیوٹی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ رہتا ہوا, ہنستا اور بستا ہوا دیکھ کر نہ جانے انہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں سارا منظر بدل دیں. ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے, یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ کیوں یہ اپنے نازک کندھوں پر غیبت, بہتان, جھوٹ, چگلی کا بھاری بوجھ خوشی خوشی اٹھانا چاہتے ہیں؟ اپنے معاشرے کے اندر موجود تمام برائیوں اور ان برائیوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے بارے میں اگر ہم باریک بینی سے جائزہ لیں, اور میں 1 منٹ کے لیے ڈیولز ایڈووکیٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے بات کروں, تو شاید کسی نہ کسی لیول پر میں ہر برائی کرنے والے کو جسٹیفائی کر دوں. مثلاً کسی چور کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت مجبور ہو, پسماندہ حال ہو, بہت غریب ہو, اور حالات نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ چوری کا گناہ کر بیٹھا. کبھی کبھار کسی جھوٹ بول دینے والے کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسے کوئی بڑی مشکل درپیش ہو گئی ہوگی, جان کے لالے پڑ گئے ہوں گے, تو اس نے فار لائف سیونگ جھوٹ بول دیا. لیکن چلو اس کا جھوٹ ایسا تھا کہ کسی کو اس سے نقصان نہیں پہنچا. کسی غصے کے تیز, جلدی خفا ہو جانے والے انسان کے لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مزاج کا تھوڑا تیز ضرور ہے, لیکن دل کا بہت اچھا ہے, کسی کا برا نہیں چاہتا. ہائے, لیکن کیا جسٹیفیکیشن دی جائے ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی جواز کے لوگوں کا برا چاہتے ہیں, جنہیں حاصل وصول کچھ نہیں کرنا ہوتا, بس ادھر کی بات ادھر لگا کر, ادھر کی بات ادھر لگا کر رشتوں میں خرابی پیدا کرنا ہوتی ہے. لگائی بجھائی کے اس فیکٹر نے ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ اتنے برے حملے کیے جاتے ہیں کہ کئی بار رشتے جو نازک آبگینوں کی طرح ہوتے ہیں ان سازشوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے اور تڑک جاتے ہیں. اور ایسی جگہیں جہاں پر ذہنی ہم آہنگی بہت کم ہو, وہاں پر تو رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو پھر کیسے ہم اس موضوع کو اگنور کر سکتے تھے؟ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے, اس لیے ہم رکشیولوجی سیریز کی 3 ایپیسوڈ میں آج یہی موضوع ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین سے نو ٹو بیک بائٹرس. بیک بائٹرس کو اسٹریٹ ایٹ دیئر فیس نو بولیں. نہیں, مجھے نہیں سننا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. تم میرے ہی کسی رشتے دار کے بارے میں, میرے ہی کسی فیملی ممبر کی بات, اس نے فلاں جگہ پر میرے بارے میں یہ کہا, مجھے بتانا چاہ رہے ہو, میں نے نہیں سننا.
ہاں، اگر کسی کمزور لمحے میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مائل ہو کر آپ بات سن بھی لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ سنانے والے سے اتنا ضرور بولیں کہ یہ بات میں متعلقہ شخص سے ایک بار پوچھوں گا ضرور۔ آپ دیکھیں گے کہ فوراً اگلے بندے کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں ایسا نہ کرنا، پوچھنا مت۔ ہو سکتا ہے وہ پوچھنے پر آگے سے مکر جائے، بات مجھ پہ آ جائے گی، میری بدنامی کا باعث بنے گی، مجھے چغل خور کہا جائے گا۔ میں نے تو بس ایسے ہی تم سے ذکر کر دیا، تمہاری خیر خواہی میں تمہیں بتا دیا، تم اس سے دوبارہ نہ پوچھنا۔ اور میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ ان باتوں میں ہرگز مت آئیے گا۔ آپ کہیے گا کہ میں تو ضرور پوچھوں گا یا پوچھوں گی، آخر اس نے ایسی بات تم سے کیوں کی؟ مجھ سے کوئی گلہ تھا تو مجھ سے کہتے۔ پنجابی میں اسے کہتے ہیں نتارا، کنفرنٹ کرنا، یعنی کہ کسی بندے سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو اس سے بولا جائے، اس سے کسی دوسرے کے تھرو اس کے بارے میں ہمیں کوئی مس انفارمیشن ملی ہے تو ہم اس سے ڈائریکٹ پوچھ کے اس بات کو کلیئر کریں۔ نتارا ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ نتارا بری چیز ہوتی ہے، اس سے لڑائی ہو جانے کا خدشہ ہے، لیکن میں نے اپنے مشاہدے سے جو بات سیکھی ہے اور جس نتیجے پر میں پہنچی ہوں، ہمیں کنفرنٹ ضرور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات ہمیں اپنے کسی بھی فیملی ممبر، کسی رشتہ دار، ساس سسر، دیورانی جیٹھانی، نند بھاوج، بہو، کسی بھی رشتے کے بارے میں۔ اور رکیے ہم صرف خواتین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات صرف خواتین پر تو نہیں ختم ہو جاتی، مرد حضرات بھی اس مرض کا شکار ہیں۔ اس قبیل میں بھی بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جو لگائی بجھائی کا مشغلہ اپنائے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت ہے شناخت کی۔ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ایسے عناصر کو ہم جتنی جلدی پہچان لیں گے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ تھوڑے سے سچ میں بہت سارا جھوٹ ملا کر ہماری ایسی برین واشنگ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی عزیز رشتوں میں 100 خامیاں، کجیاں اور کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ رشتے چاہے خون کے ہوں یا احساس کے، انہیں اعتماد اور اعتبار زندہ رکھتا ہے۔ اگر ہم وہی کھو دیں گے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اپنے رشتوں کے بارے میں پر اعتماد رہیں اور بدگمانیوں سے بچیں، کیونکہ یہ بدگمانیاں رشتوں کو کسی اژدہے کی طرح نگل جاتی ہیں۔ ہاں جی، تو کیا کرنا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے جو ماچس اپنی جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں کہ بس جہاں موقع ملے وہیں پہ آگ لگا دیں۔ یوں ہی چلتے چلتے خیال آیا، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میں اور آپ، ہم سب ایک بار اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیتے ہیں۔ کبھی زندگی کے کسی لمحے میں دانستہ یا نادانستہ ہم سے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہو گیا کہ ہم نے کسی کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کر دی ہو؟ سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اگر یاد آ جائے تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اس غلطی کو سدھار لیں، اس سے پہلے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ سے معافی اور اس کے بندوں سے معذرت کر لیں اور آگے کے لیے عہد باندھیں کہ اپنے آپ کو کبھی اس طرح کی کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہونے دیں گے، نہ کبھی کسی کے دل میں بدگمانی ڈالنے کا باعث بنیں گے، نہ ہی کسی کی بات سے اپنے دل کو کسی دوسرے کے لیے بدگمان ہونے دیں گے۔ جہاں تک ہو سکے گا ہم غیبت جیسے گناہ سے اپنا دامن پاک رکھیں گے۔ فیملی یونٹ کسی بھی معاشرے کی بنیاد اور اس کا ماخذ ہے۔ اگر اس میں ہی خرابیاں آئیں گی، اگر اس میں ہی ہر فرد دوسرے سے نفرت اور دل میں بغض رکھ کر بیٹھا رہے گا تو معاشرہ کلی طور پر، مجموعی طور پر کس طرح سے سدھر سکتا ہے؟ کس طرح سے پازیٹیوٹی پریویل کر سکتی ہے؟ کیسے دلوں میں خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں جب دل ایک دوسرے کے لیے بے وجہ بغض سے بھرے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے۔
قرآن پاک میں بھی اس دعا کا ذکر ہے، جہاں پر انصار اور مہاجر کے درمیان مواخات کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس دعا کا ذکر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اہل ایمان کے لیے ہر طرح کے کینہ، حسد اور بغض سے پاک کر دے۔ ہم بھی آج اپنی اس ایپیسوڈ کے اینڈ پر یہی دعا دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ رشتوں کے مابین محبتوں کو قائم رکھے اور ہر قسم کے شر پسند عناصر سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔